MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ یہ مضبوط دین ہے، دین کا ہر پہلو اس کے اندر سمٹا ہوا ہے، ہر بات لکھ دی گئی ہے دین سے متعلق، اور اللہ تعالیٰ نے جو بات دین کے اعتبار سے بنا دی وہ دین کے اندر رہے گی قیامت تک، وہ دین نہیں بدلے گا۔ کوئی جو ہے ربیع الاول کو بعرفات کہتا ہے، ربیع الثانی کو جو ہے بند نواز کہتا ہے، یہاں پر بھی مشرکانہ یہ عقائد اس طرح جڑ گئے ہیں کہ قبروں کے ساتھ مزاروں کے ساتھ ان مہینوں کو ہم نے جوڑ دیا۔ یہ المیہ ہے ہمارا، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ شرک کے کس ڈگر پر ہم چلے گئے۔ مہینوں کو بھی ہم نے نہیں بخشا، ان کو بھی ہم نے شرکیات کے ساتھ جوڑ دیا، جبکہ ہم موحد امت ہیں۔ توحید پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، توحید کے لیے پیدا کیا ہے، توحید پر جان دینے کے لیے پیدا کیا ہے، توحید کے بدولت اللہ نے جنتوں کا وعدہ کیا۔ رجب کا کوئی روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں ذکر کیا کہ کوئی بھی صحیح حدیث رجب کے کسی بھی روزے کے سلسلے میں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، اور ہر وہ نیاز جو اللہ کے سوا کسی اور کی دی جائے یہ شرک اکبر ہے۔ ہمارے پاس کئی نیازیں تو ہوتی ہیں، کئی فاتحہ خوانیاں ہوتی ہیں جو شرکیات والی ہوتی ہیں، جیسے تیسرے مہینے میں 12ویں کی فاتحہ، چوتھے مہینے میں 11ویں کی فاتحہ، اب یہ 7ویں مہینے میں 22ویں کی فاتحہ، اور کہیں سیمنی کی فاتحہ، کہیں فلاں بزرگ کی فاتحہ۔ یہ غیر اللہ کی نیازیں جو دی جاتی ہیں اللہ کے قرآن کے اعتبار سے 4 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کے سوا جس کا بھی نام پکارا گیا ہو، جس کی بھی رضامندی کے لیے کوئی چیز دی جائے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اللہ نے حرام ٹھہرا دیا۔ اور جعفر صادق جو ہیں شیعوں کے امام ہیں، شیعوں کے چھٹے امام، اور ان کے نام کی فاتحہ اس میں کی جاتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جعفر صادق کا اس مہینے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ وہ پیدا ہوئے اس مہینے میں، نہ انتقال ہوا اس مہینے میں، تو پھر نام کیوں لیا جا رہا؟ یہ ان رافضیوں کی چال ہے جو سنیوں کو انہوں نے بیوقوف بنا رکھا، اور رات کھڑا ہو جاتا اللہ کے حضور، کیا پڑھ رہا بھائی؟ عمر قضا پڑھ رہا ہوں میں۔ کون بولے بھائی کہاں سے لائے عمر قضا؟ سارے سال کی ساری عمر کی نمازیں غائب، اور ایک رات کھڑا ہو کے عمر قضا پڑھ لیا، سب معاف ہو۔ 100 رکعت نمازیں نوافل پڑھ لیا، سب معاف ہے۔ 3 مرتبہ یاسین پڑھ لیا، سب معاف ہے۔ کیا کیا لوگوں نے ایجادات کر رکھی دین کے نام پر، کیا کیا خرافات ہیں، اور یہ سب اس لیے ہمارے معاشرے میں رائج ہوئی کہ ہمیں دین کا پتہ نہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أيها المسلمون، فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ ہر طرح کی کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر طرح کی تعریف و تقدیس و تمجید و تسبیح صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے،
اور وہی اس کا حقدار ہے جس نے ہمیں جہاں اسلام کی دولت سے نوازا، اس سے بڑی دولت ایمان کی نعمت سے نوازا، اور سب سے عظیم ترین دولت، سب سے عظیم ترین انعام توحید کی نعمت سے نوازا، اور یہی وہ نعمت ہے جو انسان کو جنت کا حقدار بناتی ہے، اور اس نعمت سے جو بھی محروم ہے وہ دنیا کا بھی سب سے بدترین انسان ہے اور آخرت کا بھی سب سے بد نصیب انسان ہے۔ کروڑا درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر وہ راہ دکھلا دی جو نیکی کی راہ، جو ہدایت کی راہ، جو اجر و ثواب کی راہ، جو اللہ کے قربتوں میں داخل ہونے کی راہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب راہیں بتلا دی، اور ان تمام راہوں سے آپ نے ہمیں ڈراوا دے دیا، ان سے دور رہنے کا آپ نے حکم دیا، جو گمراہی کی راہیں ہیں، جو بدعات و خرافات کی راہیں ہیں، جو شرکیات کی راہیں ہیں، جو اللہ سے دور کرنے والی راہیں، اور ان سب سے بچنے کی آپ نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبے کا موضوع رجب کا پیغام، اور ہمیں اور آپ کو معلوم ہے جس ماہ کے ہم 11 دن گزار چکے ہیں، آج 12ویں رجب ہے۔ یہ ماہ رجب، اس کی عظمت، اس کا احترام، اس کی قدر و منزلت اسلام کے اندر جہاں بڑھا دی گئی، وہیں پر یہ ماہ ہمیں کچھ پیغامات بھی دے رہا۔ اس ماہ کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے جو لوح محفوظ میں اس پوری کائنات کی تقدیر لکھ دی، اسی وقت اللہ نے یہ بھی لکھ دیا کہ اس کائنات کے جہاں سورج و چاند ہوں گے، گیلیکسیز ہوں گے، یہ زمین و آسمان ہوں گے، وہیں پر 12 مہینے بھی ہوں گے۔ 12 شہرا، 12 مہینوں کی گنتی، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پہلے سے موجود ہے۔ منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ بھی لکھ دیا کہ 4 مہینے احترام والے ہوں گے، عزت والے ہوں گے، عظمت والے ہوں گے۔ ان 12 میں سے ان 4 کی قدر و منزلت زیادہ ہوگی، یہ بھی اللہ نے لکھ دیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا، ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے، دین کا ہر پہلو اس کے اندر سمٹا ہوا ہے، ہر بات لکھ دی گئی ہے دین سے متعلق، اور اللہ تعالیٰ نے جو بات دین کے اعتبار سے بنا دی وہ دین کے اندر رہے گی قیامت تک، وہ دین نہیں بدلے گا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اب ان احترام والے مہینوں میں، حرمت والے ان مہینوں میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ یہ پیغام ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، ظلم کی ہر راہ سے اپنے آپ کو بچا لو، ظلم و ستم والے جتنے معاملات ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، ہاں اگر مشرکین تم سے لڑ پڑیں، جنگ چھیڑ دیں، اب یہ نہیں کہ انہوں نے جنگ چھیڑ دی، حرمت والا مہینہ ہے، جنگ نہیں کرنا ہے تو تم کٹتے جاؤ، مرتے جاؤ، یہ بات نہیں ہے۔ اگر وہ لڑتے ہیں تو تم بھی لڑنے کی تم کو بھی اجازت ہے، لیکن تم انیشیٹ نہ کرو، تم لڑائی جھگڑے اور فساد تم نہ پیدا کرو۔ ہاں اگر وہ لڑنے پر آ گئے، انہوں نے قتال شروع کر دیا، تو پھر تم کو بھی اجازت ہے کہ تم بھی اس کا جواب دو۔ وَاعْلَمُوا،
اور جان لو، اس بات کا تمہیں علم ہونا چاہیے، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ۔ یہ 4 مہینے اور ان 12 مہینوں میں سے اختیار کیے گئے، اور یہ 12 مہینے قمری مہینے جو جاہلیت میں بھی موجود تھے، اور جب سے کائنات شروع ہوئی یہ مہینے موجود ہیں۔ کوئی نہ کوئی قوم جو ہے ان مہینوں کو فالو کرتی رہی، نام بدلتے رہے، نام دوسرے رہے، لیکن 12 کی گنتی تو تھی۔ لیکن یہ 12 وہ نہیں ہے جو ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل کے اعتبار سے ہم گنتے ہیں، یہ شمسی مہینے، اور اسلامی اعتبار سے قمری مہینوں کا اعتبار کیا گیا، اور قمری مہینے جاہلیت کے اندر میں موجود تھے، اور یہ وہ نام جو ہم جانتے ہیں اسلامی کیلنڈر کے نام سے، یہ تمام 12 کے 12 نام جاہلیت کے اندر بھی موجود تھے۔ محمد رسول اللہ کی بعثت سے پہلے بھی یہ 12 مہینے انہی ناموں سے پکارے جاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، صحابہ کو آپ نے کوئی دوسری گنتی نہیں بتلائی، نہ ان مہینوں کے نام آپ نے چینج کروائے۔ یہ مہینے وہی، محرم بھی محرم ہی تھا، ذوالحجہ بھی تھا، وہی تھا، اور رجب بھی رجب ہی تھا۔ اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کی عظمتیں ان کے پاس پہلے سے بھی موجود تھیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی کچھ بقیہ، کچھ شریعت ان کے پاس موجود تھی، کچھ چیزیں ان کے پاس تھیں جن کو انہوں نے سنبھال کر رکھا تھا۔ یہ اور بات ہے، بگاڑ بہت ہو چکا تھا، توحید مٹ چکی تھی، ابراہیمی سنتیں غائب ہو چکی تھیں، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ انہوں نے بدل دیا تھا، لیکن کچھ چیزیں باقی تھیں، جس طرح حج باقی تھا، عمرہ باقی تھا، صدقہ و خیرات باقی تھے، کچھ عقائد باقی تھے۔ انہی میں ان 12 مہینوں کے اعتبار سے ان 4 مہینوں کی عظمت و حرمت کے وہ لوگ معتقد تھے، مانتے تھے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور انہی 4 مہینوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینے قرار دیا، اس کو برقرار رکھا، اور قیامت تک یہ برقرار رہیں گے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں جو لوگ مشرک تھے، جو لوگ اللہ کے راستے کو چھوڑے ہوئے تھے، انہیں دین کیا نہیں پتا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں، اور ان کا احترام وہ کرتے تھے۔ اور ہم مسلمان، ہم میں سے کئی ایک ایسے ہیں، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ میجارٹی ہماری ان کو نہیں پتا کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ہم میں سے بہت ساروں کو نہیں معلوم، بلکہ یہ جنوری، فروری تو معلوم ہے، دسمبر تک بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو وہیں سے مہینے گنوا دیے جاتے ہیں، یاد کروا دیے جاتے ہیں، لیکن ہم میں سے بڑوں کو نہیں معلوم ہے کہ محرم سے لے کر ذوالحجہ تک کے 12 مہینوں کے نام کیا ہیں۔ اگر کچھ کو معلوم بھی ہیں تو ہمارا ایک مشرکانہ ماحول پہلے سے چل پڑا ہے، انہی شرک کی یادگاروں کے ساتھ اس کو جوڑ رکھ کر کوئی جو ہے ربیع الاول کو بعرفات کہتا ہے، ربیع الثانی کو جو ہے بند نواز کہتا ہے۔ یہاں پر بھی مشرکانہ یہ عقائد اس طرح جڑ گئے ہیں کہ قبروں کے ساتھ، مزاروں کے ساتھ ان مہینوں کو ہم نے جوڑ دیا۔ یہ المیہ ہے ہمارا، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ شرک کے کس ڈگر پر ہم چلے گئے۔ مہینوں کو بھی ہم نے نہیں بخشا، ان کو بھی ہم نے شرکیات کے ساتھ جوڑ دیا، جبکہ ہم موحد امت ہیں۔ توحید پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، توحید کے لیے پیدا کیا ہے، توحید پر جان دینے کے لیے پیدا کیا ہے، توحید کے بدولت اللہ نے جنتوں کا وعدہ کیا، اور ان مہینوں کے اندر بھی ہم نے شرکیات کو گھسا دیا۔ جبکہ جاہلیت کے اندر یہ مہینوں کے نام وہی تھے، حالانکہ ان کے پاس بھی بت تھے، ان کے پاس بھی مزارات تھی، ان کے پاس بھی جھنڈے تھے، ان کے پاس بھی بنڈے تھے، ان کے پاس بھی استھان تھے۔ جتنی چیزیں آج ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے کلچر میں، ہمارے معاشرے میں، وہ تمام چیزیں بلکہ اس سے بڑھ کر موجود تھی ان کے پاس میں، لیکن مہینوں کے نام نہیں بدلے، اور یہ حرمت والے مہینے بھی ویسے ہی قائم تھے۔ اور یہ حرمت والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مہینوں کو آپ نے پھر سے گنوا دیا صحابہ کے سامنے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ 4 حرمت والے مہینے، ایک تو رجب مفرد ہے جو الگ آتا ہے رجب، اور 3 وہ ہیں جو مسلسل آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے مسلسل۔
ایک کے بعد دیگرے، اور یہ ایک مہینہ الگ سے رجب. اور یہ رجب اس کی حرمت، اس کی تعظیم زیادہ، چونکہ قبیلے مضر کرتا تھا. کئی قبائل قریش کے تھے، تو اس میں سے ایک قبیلہ تھا مضر. تو مضر والا قبیلہ یہ رجب کی تعظیم زیادہ کرتے تھے. تو اسی وجہ سے رجب کی حرمت جب بیان کی جاتی عربوں کے درمیان میں تو کہتے تھے رجب مضر، یہ مضر والا رجب ہے. اور بعض قبیلے اس کو رجب الصب کہتے تھے، مطلب اس کے اندر خیر انڈیل دیا جاتا، خیر والا مہینہ. اس لیے کہ اس سے پہلے کے مہینوں میں قتل و غارت گیری، جنگی مسلسل چلتی تھیں، لوگ پریشان ہوتے، سفر تک نہیں کر سکتے تھے، تجارتیں نہیں کر سکتے تھے، تجارتوں کے قافلے نہیں چل سکتے تھے، لوٹ مار غارت گیری ہر جگہ پر دھوم مچائے رکھی. لیکن رجب کا چاند جب نظر آ جاتا تو حرمت والا مہینہ آ جاتا. اس میں نہ لوٹ ہے، نہ مار ہے، نہ فساد ہے، نہ غارت گیری ہے، نہ چوری ہے، نہ ڈکیتی ہے، نہ قتل ہے، نہ جنگ ہے. امن ہی امن، لوگ سکون کا سانس لیتے. تو کہتے کہ رجب الصبر، یہ خیر والا مہینہ، امن و اطمینان والا مہینہ. تو رجب کے سلسلے میں یہ عظمتیں مسلم تھی اسلام سے پہلے بھی. لیکن اس سال کا جو رجب ہمارے پاس آیا، اگر ہم کہیں کہ جس ماہ کے اندر زیادہ اطاعتیں، زیادہ عبادتیں، زیادہ اللہ تعالیٰ کی قربتوں میں پہنچانے والے اعمال جن کو کرنا تھا، لیکن اس رجب کے اندر وہ دن بھی آیا، وہ رات بھی آئی جو نیو ایئر کے نام سے لوگوں نے منائی. ابھی 2 دن بھی نہیں گزرے، اور سال بھر میں اتنی بدکاری، اتنی عیاشی، اتنی شراب نوشی، اتنی جو ہے چوری ڈکیتی، اتنی غلط کاریاں، اتنے گناہ کبھی نہیں ہوئے جو اس رات میں. اور یہ رجب کی رات سوچا ہم نے، یہ صرف غیر مسلموں کے حد تک نہیں، ہم مسلمانوں کے کئی نوجوان، کئی لوگ اس میں شامل، ساری رات شراب نوشی میں، ساری رات ڈرگس میں، ساری رات عیاشیوں میں، ساری رات نوجوان بدکاریوں میں، زناکاریوں میں، فرینڈشپ کے اعتبار سے نامحرموں کا اجتماع. صرف غیر مسلم نہیں، مسلمانوں کے اندر یہ نظارے دیکھنے میں آئے. اور یہ رجب کا مہینہ جہاں اطاعتوں کا احترام والا مہینہ تھا، اس میں سب سے بد نصیب رات تھی بہت سارے مسلمانوں کی، جنہوں نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، ساری رات گناہوں میں انہوں نے گزاری. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہدایت طرف واپس لوٹائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت سے نوازے. جو بھی مسلمان اسلام سے دور ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب العالمین. تو یہ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات حرمت والے مہینوں کے اعتبار سے یہ بات ارشاد فرمائی، منہا اربعۃ حرم، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں جن کو ہمیں جاننا ہے، پہچاننا ہے کون سے مہینے ہیں. ایک ہے رجب، اور دوسرے 3 مہینے بعد میں جو آئیں گے شوال کے بعد، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. یہ پہلا پیغام کہ حرمت والے مہینوں کو پہچانو. دوسرا پیغام یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں کیا کرنا ہے. ابھی رجب شروع ہو گیا ہے، 11 دن گزر چکے ہیں، آج 12واں دن ہے، 13ویں رات ہے آج شام ہمارے انڈیا پاکستان کے اعتبار سے، اور گلف کنٹریز کے اعتبار سے ایک دن آگے وہ لوگ ہو چکے ہیں. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کرنا کیا ان دنوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر ظلم نہ کرو، نہ اپنے آپ پر نہ دوسروں پر. ظلم کے ہر شکل سے اپنے آپ کو بچاؤ. نہ اللہ پر ظلم کرو، نہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم کرو. ظلم 3 طرح کے ہیں. ایک ظلم انسان رب پر کرتا ہے، دوسرا ظلم انسان دوسروں پر کرتا ہے، اور تیسرا ظلم انسان اپنے آپ پر کرتا ہے. اور یہ تینوں ظلم ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا ظلم وہ انسان جو رب کے ساتھ کرتا ہے شرک کے اعتبار سے.
جو اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو ملا دے، اس کی ذات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی صفات میں، اس کے عبادات میں اور اس کے خصائص میں، خصوصیات میں، جو رب ہی کر سکتا ہے وہ کام کسی اور کے لیے انسان بتا دے اور اس کو ساجد سمجھے، اللہ کے ساتھ شریک سمجھے، اور عبادات کی جتنی شکلیں ہیں، چاہے رکوع ہو، نظر ہو، نیاز ہو، منتیں ہوں، مرادیں ہوں، سجدے ہو، دعائیاں ہوں، مصیبت میں پکارنا ہو، مصیبت سے نکلنے کے لیے ندا دینا ہو، استغاثہ ہو، قربانیاں ہوں، دعائیں ہوں، جتنی بھی یہ چیزیں بیان کی گئیں یہ رب کے لیے خاص عبادتیں ہیں، اور ان عبادتوں میں کسی بھی انسان کو انسان شریک کر دے، ان عبادتوں کو ان کی طرف ڈائیورٹ کر دے اللہ کو چھوڑ کر، تو یہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑا شرک ہے، جو جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ؟ بڑے گناہ تو بہت ہیں، ان بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ، کیونکہ بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بغیر توبے کی بھی معاف کر دے سکتے ہیں، لیکن ان بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ جو شرک ہے، اللہ تعالیٰ بغیر توبے کے معاف نہیں کرتے۔ کوئی بندہ چوری کرے، ڈکیتی کرے، زنا کرے، ظلم کرے دوسروں پر، بہت کچھ مسائل ہیں، بہت کچھ گناہ ہیں، لیکن ان کو اللہ اگر چاہے تو معاف کر دیں۔ اگر بندوں کے ساتھ گناہ ہے تو بندے بھی معاف کرنا ہو پر شرط ہے، لیکن اللہ اور رب کے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان میں جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ بغیر توبے کے بھی معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے آپ سے جو وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ گناہ میں بغیر توبے کے معاف نہیں کروں گا، اور وہ ہے شرک والا گناہ، یہ ہے اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ، یہ رب کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اگر کر بیٹھے۔ اور ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، مصیبت یہ ہے کہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتی، بلکہ یہ گناہ کرنے والا پکا مسلمان، ٹناٹن سنی، پورا دین اسی کے پاس ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کو ماننے والا، یہ ماننے والا نہیں ہے، اولیاء سے مانگنے والا ہے، اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہم جیسے موحدین، یہ لوگ اولیاء کو مانتے ہیں لیکن اولیاء سے مانگتے نہیں ہیں۔ مانگنا صرف اس رب سے جو اولیاء کا بھی رب ہے، جو قرآن کا پیغام ہے، اور اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے ہماری امت تیار نہیں ہے۔ شرکیات میں ڈوب کر شیطان نے انہیں یہ سجھا دیا ہے کہ یہی اسلام ہے، اسی پر تم چلتے رہو، اسی پر مرو تو تم میرے ساتھ، تم وہاں پر بھی جہنم میں رہو گے، نعوذ باللہ۔ ہمیں بچانا ہے اپنے لوگوں کو، سمجھانا ہے اس توحید کو۔ اور دوسرا جو ظلم ہے لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ ظلم زبان سے ہو، کسی کو تکلیف دی ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کی شان میں گستاخی کی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، کسی پر بہتان لگایا ہو، کسی کی چغل بازی کی ہو، یہ سب زبانی ظلم ہے یا عملی ظلم۔ عملی ظلم، ہاتھ سے کسی کو مار دیا ہو، کسی کی بے عزتی کی ہو، عملی طور پر کسی کی شان کو کم کر دیا ہو، کسی کو ڈیگریڈ کر دیا ہو، یہ سب عملی ظلم ہے۔ اور مالی ظلم یہ تو ہمیں معلوم ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہو، کسی کا حق نہ دیا ہو، کسی کے ساتھ خیانت کی ہو، کسی کا غداری کی ہو، جو کہا اس پر عمل نہ کیا ہو، مال کے سلسلے میں لوگوں کو جو اس کا حق باقی نہیں ہے لیکن لوگوں کے سامنے کہتا پھر رہا ہو کہ نہیں اس کی یہ باقی ہے، مالی ظلم کے اعتبار سے بدنام کر رہا ہے، یہ سب مالی ظلم کے اندر آتے ہیں، جبکہ وہ بندہ اس سے بری ہے۔ کئی جگہوں پر بات ایسی آتی ہے کہ جو آپس میں اگریمنٹ ہوا، جو معاہدہ ہوا وہ پورا ہو گیا، لیکن مال کے لالچ میں اس بندے کو دوسرا بندہ بدنام کر رہا کہ نہیں یہ بھی باقی ہے، میرا پیسہ، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ لیکن رب کے سامنے جب پہنچیں گے تو پھر دودھ کا دودھ، پانی کا پانی وہاں پر ظاہر ہو جائے گا۔ مالی ظلم بھی اللہ تعالیٰ کسی کا نہیں چھوڑیں گے۔ انسان جنتی ہونے کے باوجود بھی یاد رکھو جنت ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا، پل صراط بھی پار کر دیے،
کیونکہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو پل صراط کو پار کیے بغیر جا نہیں سکتے، اور پل صراط ہوگی جہنم پر، اور پل صراط کو پار کرنے والے صرف اپنے ایمان کے زور پر، ایمان کے نور سے پار کریں گے، اللہ کی توفیق سے، وہاں پر کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے منافقین کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں رہتا تو انہیں وہاں پر کوئی نور نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے تو نور کہاں سے آئے گا۔ تو مومنین جو جنتی ہوں گے وہ وہ جہنم کے اوپر پل صراط بھی پار کر دیں گے، لیکن ابھی جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے کہ اللہ روک لیں گے قنطرہ پر، ایک پل، ایک چھوٹا پل ہوگا، تو پل صراط کے مقابلے میں چھوٹا ہوگا، لیکن لاکھوں کروڑوں کی تعداد وہاں پر رہے گی جو جنتی تو ہیں لیکن جنت میں ابھی داخلہ نہیں، تو وہاں پر فیصلے ہوں گے یہ ظلم کے، کسی کا بھی ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کا حق دلایا جائے گا اس کو۔ اب وہ کیسے دلائیں گے؟ اللہ تعالیٰ جو اپنے حساب سے اس ظلم کا فیصلہ کریں گے، لیکن ظلم کے ان فیصلوں سے پاک ہونے کے بعد، ہر قسم کے آلائش سے دور ہونے کے بعد، پوری طرح پاکیزہ ہونے کے بعد، وہ پاکیزہ جنتوں میں بندہ جانے کے لائق ہوگا، تو پھر وہاں پر ان کو داخلہ دیا جائے۔ تو ظلم چاہے رب کے ساتھ ہو یا دوسروں کے ساتھ ہو یا خود اپنے خلاف ظلم ہو، اور اپنے خلاف ظلم کیا ہے؟ اللہ کے گناہوں میں انسان اپنے آپ کو لے جائے، اللہ کا نافرمان بن جائے، محرمات کو اختیار کرے، نمازوں کو چھوڑ دے، فرائض کو چھوڑ دے، جو حرام کام ہے ان حرام کاموں میں اپنے آپ کو ملوث کر لے، بدعات و خرافات کے اندر جو شریعت کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے ان چیزوں کی، ان کو شریعت بنا کر لوگ عمل کرتے چلے جائیں، یہ سب وہ ظلم ہے جو بندہ اپنے آپ پر کر لے رہا، گناہوں میں اپنے آپ کو لے جا رہا۔ تو اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ اس ماہ رجب میں اور دوسرے اور حرمت والے مہینوں میں اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر کسی بھی طرح کا ظلم نہ کرو، نہ اپنے آپ پر، نہ دوسروں پر، نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ظلم کی ہر شکل سے اپنے آپ کو روک لو۔ یہ تو ہمیشہ ہونا چاہیے، لیکن ان مہینوں کی حرمت کے اعتبار سے اور زیادہ خصوصی اعتبار سے حکم دیا گیا۔ لیکن افسوس، ہمارے معاشرے پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو دوسرے مہینوں سے کہیں زیادہ اس مہینے کے اندر بدعات اور خرافات ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی۔ تو نظر کریں، عبادات کے اعتبار سے میں چند باتیں گنواتا ہوں۔ عبادات کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو 12 وہ چیزیں ہیں جو اس رجب کے اندر ہم لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں چیزیں موجود ہیں۔ ان 12 میں سے تو 6 روزوں کے اعتبار سے، اب یہ روزے رکھے جاتے ہیں، اور یہ بات بھی کان کھول کر سن لے، رجب کا کوئی روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں ذکر کیا کہ کوئی بھی صحیح حدیث رجب کے کسی بھی روزے کے سلسلے میں اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ اب رجب کے روزوں کے سلسلے میں جتنی بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں یا تو من گھڑت ہیں، موضوع ہیں یا ضعیف ترین ہیں۔ اب ان روزوں میں ہاں اگر وہ بندہ جو پہلے سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہے، جیسے 13، 14، 15، تو اس سال بھی رکھے، اس مہینے میں بھی رکھے، لیکن خصوصیت کا 27 میں روزہ نہ رکھے، 13، 14، 15 نبی کی سنت رکھیں، مہینے کے 3 روزے ہر مہینے میں رکھ رہا ہے، اس مہینے میں بھی رکھے، پیر و جمعرات کے روزے رکھا ہے، اس مہینے میں بھی رکھے، یا اس مہینے کی عظمت کے اعتبار سے کوئی انسان سنت کی پیروی کی نیت کرتے ہوئے پیر و جمعرات کے روزے رکھ لیا، کوئی حرج نہیں ہے۔ سنت کی پیروی کے اعتبار سے 13، 14، 15 رکھ لیا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آگے بھی پابندی کرے، صرف اس مہینے کے لیے خاص نہ کرے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کے روزے جو رکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1، رجب کی پہلی کا روزہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں بھائی رجب کا مہینہ عظمتوں والا، کیونکہ رجب کا مہینہ ہی کیا، رجب کا معنی ہی عظمت، رجب کا معنی ہی کیا ہے؟ عظمت، عظمت والا مہینہ۔ اب اس اعتبار سے پہلا دن یہ بڑا اچھا دن ہے، پہلا روزہ رجب کا
بعض لوگ رکھتے ہیں، اور یہ بیماری جو ہے ان روزوں کی صرف یہیں پر نہیں ہے، انڈیا پاکستان میں نہیں ہے، عرب کے بعض ممالک کے اندر بھی ہے، ایجپٹ کے اندر ہے، الجیریا کے اندر ہے، افریقہ کے بعض ممالک کے اندر ہے، گلف کے اندر تو مجھے اطلاع نہیں ملی، لیکن کچھ عرب لوگ بھی رکھتے ہیں رجب کی تعظیم میں۔ تو رجب کا پہلا روزہ تعظیمی روزہ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرا روزہ رجب کا جو پہلا جمعہ، وہ پہلے جمعے کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے اندر نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں اس رات میں۔ صلاۃ الرغائب کے نام سے کچھ احادیث بنا لی گئی ہیں، جو جھوٹی احادیث ہیں، جو مستند نہیں ہیں۔ 12 رکعت نمازیں پڑھی جاتی ہیں صلاۃ الرغائب کے نام سے، جو ثابت نہیں ہے، اور اس دن کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ نمبر 3 15ویں کا روزہ رکھا جاتا ہے، 15ویں رجب کا۔ اور نمبر 4 16 سیدوں کا روزہ رکھا جاتا ہے، یا کہ ہزاری روزہ کہتے ہیں، یہ پاکستان وغیرہ کی طرف میں بھی یہ چیز عام ہے۔ اور اسی طرح بی بی زینب کا روزہ، مطلب اللہ کے لیے روزہ رکھا جانا چاہیے، یہاں پر بی بی زینب کا روزہ رکھا جاتا ہے، اور بی بی سحنک کے نام سے جو کچھ پکا کر کھلایا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، یا آپ نے نہیں کیا ہے تو شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے بچایا ہے۔ لیکن امت مسلمہ کے اندر وہ لوگ ہیں جو یہ کرنے والے ہیں۔ اور چھٹا روزہ تو ہمیں معلوم ہے ہمیں کہ بہت سارے لوگ رکھتے بھی ہیں، وہ ہے 27ویں کا روزہ، 27ویں رجب کا روزہ، شب معراج کا روزہ لوگ جو مناتے ہیں، رکھتے ہیں۔ لیکن یہ 6 روزے جو میں نے بتائے ہیں، ان 6 کے 6 بھی بدعتی روزے ہیں، نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحابی نے ان 6 روزوں میں سے کوئی ایک روزہ رکھا ہو، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو کسی بھی ان 6 روزوں میں سے کسی بھی روزے کا کوئی ثبوت کسی صحیح حدیث سے نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان رجب کے اعتبار سے اس طرح کے روزے رکھتا ہے تو اپنے آپ کو بدعت کے اندر ملوث کر رہا، اور بدعت اللہ قبول نہیں فرماتی، اس کو یاد رکھیں۔ بدعتی پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، یہ صحیح حدیث ہے، تو اپنے آپ کو لعنتوں سے بچائیں۔ اور 7ویں بدعت، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو بچائے، پورے امت مسلمہ کو بچائے، وہ ہے 22ویں کی فاتحہ۔ اور ہمارے پاس 22ویں کی فاتحہ سے زیادہ کھیر پوریوں کی فاتحہ، یہ کنڈے بھرنے کی فاتحہ، رجب کے کنڈوں کی فاتحہ، اور ہر وہ نیاز جو اللہ کے سوا کسی اور کی دی جائے، یہ شرک اکبر ہے۔ ہمارے پاس کئی نیازیں تو ہوتی ہیں، کئی فاتحہ خوانیاں ہوتی ہیں جو شرکیات والی ہوتی ہیں، جیسے تیسرے مہینے میں 12ویں کی فاتحہ، چوتھے مہینے میں 11ویں کی فاتحہ، اب یہ 7ویں مہینے میں 22ویں کی فاتحہ، اور کہیں سیمنی کی فاتحہ، کہیں فلاں بزرگ کی فاتحہ۔ یہ غیر اللہ کی نیازیں جو دی جاتی ہیں، اللہ کے قرآن کے اعتبار سے 4 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کے سوا جس کا بھی نام پکارا گیا ہو، جس کی بھی رضامندی کے لیے کوئی چیز دی جائے، وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اللہ نے حرام ٹھہرا دیا۔ یہ حرام فاتحات ہیں، شرکیات والی فاتحات ہیں جو غیر اللہ کی نیازیں دی جاتی ہیں، چاہے وہ 12ویں ہو، چاہے 11ویں ہو، چاہے یہ 22ویں ہو۔ لیکن 22ویں کے اندر ایک اور مصیبت ایڈ کی جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ یہاں پر غیر اللہ کی نیاز کے ساتھ ساتھ صحابی کی دشمنی بھی ہے، شاید کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ 22ویں کا تعلق عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جعفر صادق کی فاتحہ، اور یہ شیعوں نے ایجاد، وہ شیعہ کے امام ہیں، 12 امامی عقیدہ شیعوں کا، رافضیوں کا ہے، سنیوں کا نہیں۔ اس کے باوجود بھی رافضی اتنا شدت سے نہیں مناتے جتنا سنی مناتے ہیں۔ گھر گھر کھیر پوریاں مزے مزے کی ہوتی ہیں، نہیں کرنے والا کم سے کم کھاتا تو ہے۔ اب یہ کھانا کھلانا، اس میں حاضر ہونا، شریک ہونا، اس کے اندر کوئی تعاون کرنا، یہ سب چیزیں اس شرک کو پروموٹ کرنے میں داخل ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک، چاہے وہ آپ 1 روپیے سے کریں، چاہے آپ جو 1 لاکھ روپیے سے کریں، اگر تعاون کیا ہے آپ نے تو آپ بھی شامل ہیں اس میں، اللہ کے ناراضگی میں۔ اور جعفر صادق جو ہیں شیعوں کے امام ہیں، شیعوں کے چھٹے امام، اور ان کے نام کی فاتحہ اس میں کی جاتی ہے۔
اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جعفر صادق کا اس مہینے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ وہ پیدا ہوئے اس مہینے میں، نہ انتقال ہوا اس مہینے میں، تو پھر نام کیوں لیا جا رہا؟ یہ ان رافضیوں کی چال ہے جو سنیوں کو انہوں نے بیوقوف بنا رکھا۔ ان رافضیوں کی دشمنی تمام صحابہ کے ساتھ عمومی اور خصوصیت کے ساتھ حضرت معاویہ کے ساتھ دشمنی۔ تمام صحابہ تو کافر ہیں ان کی نظروں میں، اور حضرت معاویہ چونکہ اللہ کے رسول کے صالح بھی تھے، کاتب وحی بھی تھے، ام حبیبہ کے بھائی تھے، ابو سفیان کے بیٹے تھے، تو دشمنیاں اور اونچے لیول پر ان کی رہی اور ہیں بھی، اور اس دشمنی کو ظاہر کرنے کا انہیں نام لے کر موقع نہیں ملا۔ 22 رجب کو حضرت معاویہ کا انتقال ہوا۔ اس انتقال کی، ان کی موت کی خوشی انہوں نے جعفر صادق کا نام دے کر کھیر پوریاں تقسیم کروائیں، یہ حلوے مانڈے، یہ کنڈے بھرنے شروع کی، اور لکڑہارے کی ایک کہانی، من گھڑت کہانی لوگوں نے بنا دی، اور 22ویں رجب کو لکڑہارے کی کہانی سناتے ہیں رات بھر بیٹھ کر کہ لکڑہارا کیسے غریب تھا، کیسے لٹ گیا تھا۔ اس کے بعد جعفر صادق کے انہوں نے کنڈے بھرے، حلوے جو ہے تیار کیے، بانٹے، ان کے نام کی نیاز دی، تو جعفر صادق نے کیسے اس کی دنیا کو چمکا دیا، کہانیاں بنائی۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شریعت کہانیوں پر ٹکی ہوئی ہے تو ان کے لیے یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن ہماری شریعت واضح واضح ہے۔ ہماری شریعت اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی صحیح احادیث اور صحابہ کے عمل، ان چیزوں میں، ان روایتوں اور ان قصوں کا کوئی جو ہے دخل نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ شرکیہ فاتحہ یہاں پر جو انسان بناتا ہے، جو انسان مناتا ہے، وہ دوہرے گناہ مبتلا اپنے آپ کو کرتا ہے۔ ایک تو اللہ کے ساتھ شرک، بغیر توبے کے اللہ معاف نہیں کرتے، اور دوسرا گناہ صحابی، جلیل القدر صحابی، رسول اللہ کے سالے، ہماری ماں ام المؤمنین ام حبیبہ، ان کے بھائی، رسول اللہ کی زندگی میں آپ نے ان کو جو ہے ذمہ داری دی، گورنرشپ دی، اور 40 ہجری تک وہ شام کی گورنری پر تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، یہ پورا عرصہ جو ہے شام کی گورنری انہی کے ذمہ رہی، بڑے ہی عظمت والے صحابی، اور ان کے خلاف دشمنی، یہ کھیر پوریاں کرنے والے صحابی کی دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، دوہرے مجرم ہیں۔ ایک جرم تو اللہ کے ساتھ شرک والا جرم ہے، دوسرا جرم ان شیعوں اور رافضیوں نے جو پیدا کیا ہے صحابیوں کی دشمنی، حضرت معاویہ کی دشمنی کا اظہار ہے۔ سمجھائیں اپنے لوگوں کو، اپنے خاندان میں کوئی کرتا ہے تو بولیں کہ بھائی تو کیا کر رہا؟ ایک تو شرک اللہ کے ساتھ، دوسرا صحابی کی دشمنی کا اظہار ہے، رافضہ کے طریقے پر ہے، اور جو صحابی سے دشمنی کرے، اللہ کے اس میں فرمایا کہ میں اس کا دشمن ہوں۔ ان میں سے جس کے ساتھ محبت ہو میرے صحابہ سے، تم وہ محبت میری محبت ہے، اور جو ان صحابہ سے نفرت کرے، دشمنی کرے، اس کی دشمنی میرے ساتھ ہے۔ رسول اللہ کے واضح واضح ارشادات۔ تو یہ تمام جتنی نیازیں دی جاتی ہیں، چاہے 11ویں ہو، 12ویں ہو، کسی بھی بزرگ کے نام کی فاتحہ ہو، ان میں سب سے خطرناک اور خبیث ترین فاتحہ یہ 22ویں رجب کی فاتحہ، جو بڑے ہی ہمارے لوگوں نے مزیدار بنا دی، کہیں کھیر پوریاں ہیں، کہیں جو ہے حلوے ہیں، کہیں حلوے کی پوریاں ہیں، کہیں میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کڑوا کڑوا، تھو تھو والا مسئلہ جو ہے یہاں پر پوری طرح دیکھنے میں آتا ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ 7ویں بدعت ہے، اور 8ویں جو بدعت جو ہے شب معراج کے نام سے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہنگامے ہوتے ہیں، رات بھر رج گائیاں ہوتی ہیں، رات بھر نمازیں، سال بھر کی فرض نمازیں غائب، اور رات کھڑا ہو جاتا اللہ کے حضور، کیا پڑھ رہا بھائی؟ عمر قضا پڑھ رہا ہوں میں۔ کون بولے بھائی کہاں سے لائے عمر قضا؟ سارے سال کی ساری عمر کی نمازیں غائب، اور ایک رات کھڑا ہو کے عمر قضا پڑھ لیا، سب معاف ہو۔ 100 رکعت نمازیں نوافل پڑھ لیا، سب معاف ہے۔ 3 مرتبہ یاسین پڑھ لیا، سب معاف ہے۔ کیا کیا لوگوں نے ایجادات کر رکھی دین کے نام پر، کیا کیا خرافات ہیں، اور یہ سب اس لیے ہمارے معاشرے میں رائج ہوئی کہ ہمیں دین کا پتہ نہیں، ہم نے کبھی قرآن کو نہیں پڑھا،
ہم نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مطالعہ نہیں کیا، ہم نے کبھی صحابہ کی سیرتوں کا مطالعہ نہیں کیا، دین کیا ہمیں نہیں پتا، اور دین کے نام پر جو بھی ہمارے گھروں میں ٹھوسا جاتا ہے، ہمارے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے، ہم اس کو دین کے نام سے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ سستی جنتیں میں مل جائیں۔ یاد رکھو، جو سستی جنتوں کے چکر میں پڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جہنم میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا۔ بچاؤ اپنے آپ کو، شریعت ہماری واضح ہے، لیلھا کنہاریھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ شریعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہمارے سامنے چھوڑ کر آپ نکلے اس دنیا سے کہ اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن، کوئی چیز غامض نہیں، کوئی چیز تاریکی میں نہیں، کوئی چیز اندھیرے میں نہیں، سب واضح، کوئی معاملہ سینہ بسینہ نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں بتلائیں، چند چیز چھپا دی، کچھ واضح کیا، کچھ غائب کر دیا، نہیں، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی آپ نے واضح کر دی، بڑی سی بڑی بات بھی آپ نے واضح طور پر ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ تو رجب کے انشاءاللہ شب معراج کے سلسلے میں کچھ اور انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو حقیقت معراج کے نام سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو یہ جو 8ویں بدعت ہے اور 9ویں بدعت رجب کا عمرہ، یہ بھی لوگ دھڑا دھڑ رجب کے مہینے میں عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں عمرہ کیا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بخاری و مسلم کے حدیث میں ان کی حدیث موجود ہے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر پر رد فرمایا، کہا کہ اللہ رحم فرمائے عبداللہ بن عمر پر، وہ بھی تو ساتھ تھے لیکن وہ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور یہ چاروں کے چارے ذی القعدہ کے مہینے میں، اور ذی القعدہ کا مہینہ ذی الحجہ سے پہلے والا مہینہ، یہ بھی حرمت والا مہینہ۔ تو آپ کے چاروں عمرے یہ ذی القعدہ میں ہوئے، رجب میں کوئی عمرہ نہیں ہوا، اور لوگ جو ہے دھڑا دھڑ رجب کا عمرہ سنت والا عمرہ سمجھ کر لوگ چلے جاتے ہیں اور بھیڑ لگا دیتے ہیں، اور رجبی عمرے کرنے والوں کی بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد پہنچتی ہے رجب کے مہینے میں، جو در حقیقت سنت والا عمرہ نہیں ہے۔ اور نمبر 10 قبرستان کی زیارت، خاص طور پر 27ویں کو لوگ کرتے ہیں، یہ خود بھی خاص دن متعین کر کے قبرستان کی زیارت جو کی جاتی ہے وہ بدعت میں داخل ہے، کیونکہ قبرستان کی زیارت کے اعتبار سے آپ کبھی بھی کریں، نہ جمعہ خاص کریں، نہ ہمارے کسی رشتہ دار کے مرنے والا دن خاص کریں، نہ جو ہے زیارت کو خاص کریں، نہ 10واں، نہ 20واں، نہ 40واں، نہ برسی، دنوں کے تعین کے ساتھ جو لوگ قبرستان کی زیارت کرتے ہیں یا صدقہ و خیرات کرتے ہیں ایصال ثواب کے نام پر، یہ بدعات ہے۔ آپ کسی دن کی تعین نہ کریں، جب بھی آپ کی مرضی ہو چلے جائیں قبرستان، ان کے لیے دعائیں خیر کریں، مغفرت کی دعا کریں، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، وہ اللہ جو وہاں قبول کرنے والا ہے یہاں بھی قبول کریں۔ لیکن ساتھ میں قبرستان کی زیارت کے اندر یہ حکمت بھی پوشیدہ ہے کہ انسان جب وہاں پہنچے، جب سلام کرتا ہے تو وہاں پر اپنے آپ کو بھی یاد کرتا، اپنے موت کو بھی یاد کرتا ہے، انتم سلفنا ونحن بالعصر، تم آگے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ اور سلام میں یہ بات بھی ہمیں سکھائی گئی، یہ بھی کہو کہ جب اللہ چاہیں گے تو ہم بھی تم سے آ کر ملیں گے، تمہاری حالت میں ہم بھی پہنچنے والے ہیں۔ انسان اپنے موت کو یاد کرے، لیکن قبرستان کی زیارت کے لیے کوئی خاص وقت انسان متعین کرے، کوئی خاص دن متعین کے بعد، لوگ جمعے کے بعد چلے جاتے ہیں قبر، کیوں؟ جمعے کے بعد انتظار کر رہے ہوں گے ہمارے، تو جمعے کا سلام کر کے آتے ہیں۔ یہ سب لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص دن متعین نہیں فرمایا قبرستان کی زیارت کے لیے۔ اسی طرح نمبر 11 رجب کا خاص کھانا کھلانا، کہ رجبی صدقہ، رجب کا خاص صدقہ، یہ بھی جو ہے لوگوں نے اپنے تو بنایا ہوا ہے۔ اور آخری چیز رجب کی قربانی، اور رجب کی قربانی یہ عرب کے اندر موجود تھی پہلے سے، رسول اللہ سے منع فرمایا۔ بخاری کی حدیث کے اندر یہ بات آتی ہے، لا فرع ولا عتیرہ، کہ نہ فرع ہے نہ عتیرہ ہے، اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ العتیرۃ فی رجب، کہ رجب کے اندر جو قربانی کی جاتی ہے وہ ہے عتیرہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بدعات و خرافات کے اعتبار سے اس ماہ کے اندر کوئی خاص عبادت واضح نہیں ہے کسی بھی صحیح حدیث سے۔ ہاں، اس مہینے کا احترام ہو، اس مہینے کے اندر انسان جتنا ہو سکے اتنا شریعت کی پابندی کرے، حلال و حرام کی پابندی کرے،
اللہ کی اطاعتوں میں عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، نوافل کی کثرت کرے، نفل روزے بھی رکھے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دن کی تعین کے بغیر سنتوں والے روزوں پر عمل کرے، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرے، صدقہ خیرات کی زیادتی کرے۔ حرمت والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ، اللہ کی قربتوں والا مہینہ، یہ وہ پیغام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ رجب کا مہینہ بڑی عظمتوں والا مہینہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات کا مہینہ بنا دیا، یہ فتح و نصرت کا مہینہ، اور چھ فتوحات کا میں یہاں پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ذکر کرتا ہوں۔ آپ ہسٹری جان لیجئے، تفصیلات چاہیے تو جا کر پڑھ لیجئے، لیکن یہ 6 بھی فتوحات ایسے ہیں جو مسلمانوں کے لیے بڑے فخر اور عزت کا باعث ہیں۔ پہلی چیز، حبشے کی پہلی ہجرت۔ ہمیں معلوم ہے ہجرت کا معنی کیا ہے، مدینے کی ہجرت، کیونکہ مدینے کی ہجرت 13 نبوی میں ہوئی، اس سے پہلے 2 ہجرتیں حبشے کی طرف ہو چکی، اور مسلمانوں کا پہلا قافلہ جو مکے سے نکلا ہجرت کے لیے، وہ حبشے کی طرف جو آج کا ایتھوپیا ہے، وہ ہجرت پہلی ہجرت رہی جس میں 12 مرد 4 عورتیں نکلی تھیں اللہ کے راہ میں اپنے دین کو بچانے کے لیے، اور اس میں حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ زوج محترمہ اللہ کے رسول کی صاحبزادی رقیہ بھی تھی۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ لوط اور ان کی بیوی کے بعد اللہ کے راہ میں ہجرت کرنے والا یہ پہلا جوڑا جو حضرت عثمان اور رقیہ کا جوڑا تھا۔ اور یہ عمل جو آیا، یہ پہلی ہجرت جو ہوئی، یہ رجب کا مہینہ تھا سن 5 نبوی میں، یہ پہلی ہجرت جہاں سے اللہ تعالیٰ نے دین کا بول بالا کیا۔ پھر اس کے بعد دوسری ہجرت ہوئی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، اور پھر حبشے کی طرف جو ہجرت کی وہ لوگ واپس مدینہ آئے۔ یہ سب بعد کے مراحل ہیں۔ اسی طرح نمبر 2، اسلام کا پہلا سریہ جس کے اندر ایک دشمن خدا کو قتل کیا گیا، 2 قیدیوں کو لایا گیا مدینے کو، مال غنیمت حاصل کیا گیا، یہ پہلا واقعہ جنگ بدر سے بھی پہلے۔ جنگ بدر ہوئی رمضان میں، اور یہ جو سن 2 ہجری رجب کا مہینہ تھا، سریۃ عبداللہ بن جحش الاسدی، یہ جو کمانڈر تھے ان مہاجرین کے جو پہلی مرتبہ اللہ کے راہ میں خون بہائے، اور پہلی مرتبہ ان کو امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا۔ تیسرا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تبوک، جس کے اندر مسلمانوں کا سب سے بڑا لشکر شامل ہوا 30,000، اور رومن امپائر کا لشکر جمع ہوا تھا 2 لاکھ۔ لیکن اللہ کے رسول جب اس لشکر کے ساتھ پہنچے تو اللہ نے اتنی ہیبت طاری کر دی کہ وہ اتنا بڑا لشکر رکھ کر بھی اپنی جگہ سے کھسک گیا، تتر بتر ہو گیا اس کا لشکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہنچے تو آپ وہاں پر تقریباً 1 ماہ قیام کیا، لیکن کوئی لشکر سامنے نہیں آیا، کسی کو آپ کے ساتھ جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اور یہ آپ کا آخری غزوہ تھا، غزوہ تبوک، جس کے اندر بہت سارے اسباق ہیں، بہت سارے اللہ کے رسول کے معجزات بھی اس میں ظاہر ہوئے۔ تو یہ غزوہ بھی غزوہ تبوک رجب کا مہینہ تھا سن 9 ہجری۔ اس کے بعد رسول اللہ نے کوئی غزوہ نہیں کیا۔ اور اسی طرح رسول اللہ کے صحابہ کے دوران دمشق کی فتح ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید کی کمانڈرشپ میں شام کا یہ علاقہ پہلی مرتبہ فتح ہوا جو رومن امپائر کے تحت تھا۔ یہ سن 14 ہجری رجب کا مہینہ تھا۔ اور اسی طرح بیت المقدس دوسری مرتبہ جو فتح ہوا صلاح الدین ایوبی کے نام، صلاح الدین ایوبی کی سرکردگی میں پہلی مرتبہ عمر کے دور میں فتح ہوا سن 16 ہجری میں۔ اور اس کے بعد نوت پر 1 سال کا وقفہ چلا گیا جو صلیبیوں نے، عیسائیوں نے حملہ کر کے حاصل کر لیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق دی کہ اپنے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ بولیں، اور معرکہ حطین کے بعد وہ بیت المقدس فتح کیے۔ اور یہ بھی رجب کا مہینہ تھا 583 ہجری کے اندر، اور انگلش کے اعتبار سے 1187 یہ میلادی۔ تو اس موقع پر یہ جمعے کا دن تھا، اور اللہ نے بیت المقدس کو اللہ نے فتح یاب کیا صلاح الدین ایوبی کے سرکردگی میں۔ اس کے بعد سے آج تک بیت المقدس اپنی جگہ افسوس اور زبوں حالی کا شکار ہے، اور اس صلاح الدین ایوبی کو پھر سے اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کر دے اور بیت المقدس پھر سے مسلمانوں کی طرف آ جائے، اس کے لیے ہم دعا بھی کریں، کوششیں بھی کریں۔ اور یہ جو ہے دعا بھی
ہمیشہ کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کی زندگی میں بیت المقدس میں پہنچ کر نماز پڑھنے کی بھی اللہ میں توفیق دے دے، کیونکہ جہاں پر اسلام کی مقدس مقامات ہیں، کعبۃ اللہ جس میں 1,00,000 نمازوں کا اجر ہے، اور مسجد نبوی صحیح حدیث کے اعتبار سے 1,000 نمازوں کا اجر ہے، اور بیت المقدس صحیح حدیث کے اعتبار سے 500 نمازوں کا اجر ہے۔ اگر کوئی انسان کسی جگہ کی زیارت، کسی جگہ کے اندر اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، نماز کی عبادت کرنے کے لیے یا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی مقام پر پہنچ سکتا ہے، تو حدیث کے اعتبار سے، رسول اللہ کی تعلیمات کے اعتبار سے صرف یہ 3 ہی مقامات ہیں: مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد بیت المقدس۔ بہت سارے ہم میں سے وہ لوگ ہیں جو مسجد حرام بھی جا چکے ہیں، مسجد نبوی بھی جا چکے ہیں، ابھی ایک باقی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے، وہ حالات اللہ پیدا کر دے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں پر پہنچائے، بیت المقدس کے اندر، وہاں پر ہم نماز ادا کرنے والے وہ سعادت مند بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرما لے۔ اور آخری جو فتح رہی وہ اندلس کی فتح ہے، جو مارک زلاقہ کے بعد جو ہے یوسف بن تاشفین کی کمانڈرشپ میں یہ اسپین فتح ہوا تھا۔ یہ بھی جمعے کا دن تھا، 12 رجب 479 ہجری۔ اس کے اندر اسپین کے اندر مسلمانوں کے قدم جمے، اور ایک لمبی مدت تک اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکومت رہی۔ یہ بھی جو ہے یہ رجب کے مہینے، تو معلوم یہ ہوا کہ 6 وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے عزت و فخر کی باعث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا ایک سلسلہ اللہ نے جوڑ دیا رجب کے ساتھ، تو یہ فتوحات کا مہینہ ہے، یہ پسماندگی کا مہینہ نہیں ہے، یہ بزدلی کا مہینہ نہیں ہے، کہ اپنے آپ کو کمزور سمجھنے کا مہینہ نہیں ہے۔ مسلمان آج بھی اگر اللہ اس کے رسول کی طرف واپس آ جائیں، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو اللہ کی نصرتیں، اللہ کی فتح و کامرانیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اب بھی ہیں۔ اللہ کمزور نہیں پڑ گئے، نعوذ باللہ، کمزور ہم ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہماری اطاعتیں کمزور ہو گئیں، رسول کی اطاعت میں ہم پیچھے ہو گئے، آپ کی سنتیں اور آپ کے طریقے کو اختیار کرنے والے ہم بہت دور نکل گئے اوروں کے طریقے پر۔ پھر نصرت کہاں سے آئے گی؟ فتح کہاں سے آئے گی؟ کامرانیاں کہاں سے ہوں گی؟ آج مسلمان ورلڈ پاپولیشن میں نمبر 2 رہنے کے باوجود بھی جو مٹھی بھر غیر مسلم ہیں ان سے بھی کہیں زیادہ پیچھے ہیں۔ سکھوں کو دیکھیں، 2 کروڑ کی بھی تعداد نہیں، لیکن ان کا اپنا لوہا وہ لوگ منواتے ہیں۔ مختلف قومیں اپنی جگہ متحد ہیں، کمزور کم ہونے کے باوجود بھی ان کی اپنی آواز، ان کی طاقت ہے۔ آج مسلمان اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی، ورلڈ کا 4تھائی حصہ 2 بلین مسلمان ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کی کوئی آواز نہیں ہے، مسلمانوں کی اپنی حکومتیں، اس کے باوجود بھی کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ مٹھی بھر مسلمانوں کو اللہ نے غالب کیا ان کی ایمان کی بدولت، ان کی طاقت ایمان میں تھی، اللہ نے ان کی ایمان کو قبول کیا، دنیا سے بے رغبتی تھی، دین کے لیے قربانیوں کا جذبہ تھا، تو اللہ نے اس جذبے کو سلامتی والا یہ عمل اللہ نے بنا دیا، اور دنیا ان کے قدموں میں اللہ نے ڈال دی۔ آج بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی ہماری تعداد ہے، ہماری حکومتیں ہیں، ہمارے پاس منرلز ہیں، ہمارے پاس دنیا کی بہت ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، لیکن اگر ہم نہیں ہیں تو ایمان میں آگے نہیں ہیں تو توحید کے متوالے ہم نہیں ہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے، تو پھر دیکھیے ہماری حالت بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ رجب کا یہ پیغام ہے کہ رجب فتوحات کا مہینہ ہے، لیکن فتوحات کے پیچھے قربانیاں، اللہ کے دین کے لیے، ایمان کی مضبوطی، توحید کی سلامتی، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ قبول کرتے ہیں، اور فتح و کامرانی اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں نصیب کرنے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما لے جن کو اللہ اپنی مغفرتوں میں، اپنی رحمتوں میں، اپنی برکتوں میں شامل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی زندگیوں میں برکتیں نازل فرمائے، ہمارے گھروں میں اللہ سلامتی نازل فرمائے، ہمارے گھروں سے اللہ تعالیٰ شرک اور خرافات کو نکال دے، ہماری زندگیوں سے اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزوں کو نکال دے جو رب کو ناراض کرنے والی چیزیں اور باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
حقیقی انداز میں مومن بنا دے، اور ہم تمام کو جہاں پر اللہ نے جمع کیا ہے اس توحید کی بات کو سن کر، اس توحید کی کلمے کو بلند کرنے والی اس مسجد میں اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی جنتوں میں بھی جمع فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه وخليله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا أرحم الراحمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون، وأقيموا الصلاة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اکرام، یہ مرکز، یہ مسجد قرآن کریم کی خدمت کے لیے بھی الحمدللہ کافی جو ہے پروگرامز بنائے رکھا ہے، اس میں سے ایک حفظ قرآن کا سیکشن ہے، الحمدللہ یہ بھی جو جاوید رحمہ اللہ کا قائم کردہ یہ جو سیکشن ہے جو مدرسۃ السلام بتحفیظ القرآن کے نام سے۔ اب اس کے دو سیکشن ہیں، ایک تو جو ہے وہ ہے جو اسکول والا جو السلام حفظ اکیڈمی کے نام سے جو قائم ہے، جس میں فجر کے بعد بچہ آ جائے تو وہ عصر کو آپ کا بچہ آپ کے پاس واپس آئے گا، دن بھر ہمارے پاس رہے گا، جس میں حفظ کی بھی تعلیم بھی ہوگی اور اس کا اکیڈمک کی بھی تعلیم ہوگی، بچہ 10 تک انشاءاللہ مکمل کر سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے یہاں پر دارالاقامہ کے ساتھ یہاں پر بچہ یہیں پر رہے گا اسی مرکز میں، اور جو ہے یہ 24 گھنٹے ہماری نگرانی میں رہے گا، جس میں قیام و طعام، کھانا پینا بھی بچے کا یہیں پر رہے گا، اس میں بھی بچہ جو ہے آپ کا حفظ قرآن مکمل کرے گا اور ساتھ میں اکیڈمکس کی تعلیم بھی 10 تک یہاں پر میسر ہے۔ یہاں کے محلے کے جو بچے ہیں ان کے لیے عصر کے بعد، مغرب کے بعد، لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح عشاء کے بعد اور فجر کے بعد بڑوں کے لیے، چاہے وہ کہیں پڑھ رہے ہوں چاہے کہیں کام کر رہے ہوں، جس کو عشاء کے بعد آنے کا موقع عشاء کے بعد آ جائے، جو فجر کے بعد جو آ سکتے ہیں فجر کے بعد آ جائیں۔ الحمدللہ مبارک سلسلہ چل پڑا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دین پر آ جائیں، حافظ قرآن بن جائیں، ساتھ ساتھ ان کو اسکول کی تعلیم بھی برابر ملے، یہ مقصد ہے۔ تو اس اعتبار سے فیسز پر ہم زیادہ زور نہیں دیتے، لیکن ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی جو اس معاملے میں تعاون کر سکتا ہے، اگر ایک بچے کو بھی کوئی اسپانسر کرنا چاہے تو کر لے سکتا ہے۔ بورڈنگ کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 8,000 ہے، اور جو ہے اسی طرح ڈے اسکول کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 5,000 ہے ماہانہ۔ میری درخواست یہ ہے کہ کچھ مالی تعاون بھی آپ لوگوں سے ہمیں ضرورت ہے۔ ماہانہ جو ہے آپ ایک سبسکرپشن کر دیں ہمارے پاس، کیونکہ سبسکرپشن ہمارے پاس بہت لو ہو گئے ہیں، جو منتھلی ایکسپنس کے لیے کافی جو ہے مشاکل چل رہے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگوں کی گزارش یہ ہے کہ جن تک بھی ہماری آواز پہنچتی ہے، منتھلی اعتبار سے کچھ بھی جو آپ کی انکم ہے اس کے لحاظ سے آپ جو ہے ایک ماہانہ جو ہے سبسکرپشن کے اعتبار سے ہمارے آفس میں جب لکھا دیں، اس کے بعد منتھلی وائز آپ کو انشاءاللہ کالز بھی آ جائیں گے، آپ کو ریمائنڈر بھی آ جائے گا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔